الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قتل یزید اصل میں مرگ یزید ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، پیارے نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ ماہ محرم چل رہا ہے، 16ویں تاریخ ہے چاند کی۔ اس مہینے کی جہاں پر دیگر اور فضائل کتب احادیث کے اندر موجود ہے، وہیں پر تاریخ کے اوراق میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ موجود ہے۔ وہ بھی تاریخ ساز واقعہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اس شخص کو مت کہو جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، کہ وہ مر چکا ہے۔ ایسا جملہ جو اللہ کے نام پر مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے، مذہب اسلام کی بقا کے لیے، مذہب اسلام کی تحفظ کے لیے، قرآن و احادیث کی تحفظ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے جو شخص قتل کر دیے جائیں، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اس کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں، اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، تم ان سے نہ واقف۔
گویا قرآن مقدس کے دوسری آیات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پر شہید ہو جاتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے صبح اور شام رزق بھی دیا جاتا ہے۔ گویا جو انسان جو صاحب ایمان اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے، قتل کر دیے جائے، اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم نہیں جانتے ہو وہ رب العالمین کے یہاں زندہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، ان کے آل پر، ان کے گھرانوں پر، ان کے دوست احباب پر جس طرح ظلم اور بربریت کے ساتھ وہ واقعہ، وہ منظر، وہ گھڑی، وہ لمحات پیش آئے ہیں میرے عزیز دوستو، شاید ہی دنیا کے اندر کبھی ایسا موقع پیش آیا ہوگا یا آئے گا۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسن اور حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت 3 شعبان المعظم 3 ہجری میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں 1 سال کے چھوٹے اور بڑے ہیں۔ ولادت مدینہ منورہ میں 630 عیسوی میں۔ آئیے 9 جنوری کی ولادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 57 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ 6-7 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یعنی ہمارے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس وقت میں جبکہ 6-7 سال کی عمر تھے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان دنیا سے چلے گئے۔ اس کے 51 سال بعد بعض تاریخ میں آتا ہے 51 سال کے بعد یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ 51 سال بعد 57 سال کی عمر میں یہ شہادت نوش فرمائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے والے صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اور ایک صحابیت ام سلمہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے کہ ایک دن امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے مٹی دکھائے، میرے پاس تشریف لائے اور مٹی میرے سامنے پیش کیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے امت کے لوگ، میرے امت کے لوگ میدان کربلا میں شہید کریں گے۔ جس جگہ پر شہید کریں گے اس جگہ کی مٹی کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، یہ اس جگہ کی مٹی ہے، میدان کربلا کی مٹی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوتل میں رکھ رہے ہیں، اس مٹی کو۔ میرے دوستو، جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ ولادت باسعادت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک لعاب دہن سے تحنیک گویا تحنیک کرنا یہ ایک سنت ہے، اور تحنیک کرنا سنت ہے
اگر کسی کے یہاں ولادت ہو جائے، کسی بچے کی پیدائش ہو جائے، لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ میرے گاؤں میں، میرے محلے میں سب سے اچھا کون ہے آپ کی نظر میں؟ اس آدمی کو بلایا جائے اور اس کے ذریعے سے بچوں کی تحریک کرا جائے. کوئی میٹھی چیز، کھجور ہو یا چینی ہو، وہ چاپ کر کے اس بچے کے حلق میں ڈالا. اس کی برکت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تحریک کیا جاتا ہے، اکابرین فرماتے ہیں کہ جس طرح کے اوصاف کے وہ انسان ہوں گے جن کے ذریعے سے بچے کی تحریک کی جائے گی اور تحریک کیا جائے گا، وہ اوصاف کے اثرات اس بچے کے اندر پائی جائیں گے. آج ہم لوگ تو تحریک کرتے ہی نہیں ہیں. بہرحال 7ویں دن پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ. بہرحال چلتے ہیں آگے، میدان کربلا کے واقعات کو لے کر چلتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. خلافت کا دور شروع ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ رسول نے خلافت کا مقام اور عہدہ دیا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مقام کو سنبھالے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا نمبر آیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلافت کا نمبر آیا. اسی طرح اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا نمبر آیا. اور اس کے بعد امیر معاویہ کا بیٹا یزید کا نمبر آیا. اب جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، پہلے طے کر لیا گیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ قائم ہوں گے. جب عہدے خلافت سے نوازا گیا، ٹال مٹول کرنے لگا. شراب نوشی، زناکاری اور دیگر برائیاں اس کی خلافت میں سر عام ہو رہے ہیں. اس پر کوئی لگام نہیں لگائی جا رہی ہے، اس پر کوئی کارشری قانونی اعتبار سے اس پر کوئی سخت کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یزید خلیفہ کے لائق نہیں ہے، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانیں گے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اپنے لعاب دہن سے تحریک کی، جس کو اپنے گود میں کھلایا، وہ حسین اپنے گردن تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ کبھی غلط انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں. سچ کے ساتھ دے سکتے ہیں، غلط کے ساتھ نہیں. جھوٹ کے ساتھ نہیں، حلال کے ساتھ رہ سکتے ہیں، حرام کے ساتھ نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج حسینی وہ ہے جو سچ کا ساتھ دینے والا ہے. آج حسینی وہ ہے جو جھوٹ سے گریز کرنے والا ہو. حسینی وہ ہے جو حسین سے محبت کرنے والا وہی ہے جو نماز کا پابند ہے. حسین سے محبت کرنے والا وہی ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے. حسین سے محبت کرنے والا وہی ہے. حسینی وہی ہے جو صوم صلاۃ کا پابند ہو، صدقہ زکات کا پابند ہو، خیر خیرات کا پابند ہو، اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہو، نرم مزاجی کے ساتھ بات کرنے والا ہو، تو طلاق نہیں، لفاظی نہیں، اور اچھے کے ساتھ پیش آنے والا ہو، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو، ایک بڑوں کی تعظیم و توقیر کرنے والا ہو، چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے والا ہو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو. اور اتنا ہی نہیں، شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہو، وہی حسینی ہے. اور کوئی حسینی نہیں ہے. دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس کا ساتھ دیا؟ غلط کا ساتھ کبھی نہیں دیا. گردن کٹا دیے لیکن غلط کا ساتھ آتا. آج تو ذرا سی بات میں ہم ادھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں. ذرا سی بات سے کدھر پلٹ جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں. اور یہ دعویٰ ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نبی سے ماننے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں. میرے عزیز دوستو، نہیں نہیں نہیں،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ خلیفہ کے لائق نہیں، اس لیے کہ اس کی خلافت میں گناہ ہو رہا ہے، شراب نوشی، زناکاری اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہے، یہ خود ان کے مرتکب ہے، اس کو ہم خلیفہ نہیں مانیں گے، حضرت نہیں مانیں گے۔ الغرض یزید نے ایک خط لکھا، اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ تھا، اس کے پاس ایک خط لکھا، کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لی جائے اور اس کو مہلت نہ دی جائے۔ اگر امام حسین نے مان لیا تو ان کی اور بھی جو ہے آل ہے، دوست احباب، وہ سب مان جائیں گے۔ حضرت امام حسین کو جب خط ملا، ولید نے امام حسین کو بلایا، ولید بن عتبہ مروان بن حکم کے ذریعے سے بلایا اور کہا کہ آپ امام حسین کو اس کے بارے میں بتلا دی جائے کہ وہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لے۔ الغرض یہ کہا یزید کے ہاتھ میں ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ رات جب دیکھا کہ وہاں حالات سازگار نہیں، ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے نکل گئے، مدینہ سے 9 یا 8 ذی الحجہ کو نکل گئے۔ اب جا رہے ہیں مکہ المکرمہ۔ جب مکہ شریف پہنچتے ہیں، بیچ میں ان کو علم ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے چل چکے ہیں، مکہ جا رہے ہیں۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ بیچ میں ٹیک اپ کیا جاتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کریں، اس کو خلیفہ تسلیم کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ الغرض یہ بات ہے تو تفصیلات میں بہت لمبی ہے، مختصر میں یہ 7ویں محرم تک جب کوفہ پہنچ جاتے ہیں میرے عزیز دوستو، کفار مشرک وہ جو یزیدیوں کی جو فوج ہے، ابن زیاد کے جو لشکر ہے، ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے 22,000، بعض میں 30,000، بعض میں 42,000 کی تعداد، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے تعداد ہے شہید ہونے اور شہداء میں سے 72 ہے۔ روایت میں ہے کہ کل ملا کر کے یا تو 82 یا تو 95 آدمی تھے یا 135 آدمی، مرد عورت ملا کر۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اور پانی بند کر دیا گیا۔ جب راستے میں ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو کوفہ کی طرف کوچ کر کے جاتے ہیں۔ الغرض یہ پانی کو 7ویں محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، 1 مہینہ تک، کہاں 8 یا 9 ذی الحجہ کو نکلے ہیں، اور 1 مہینہ تک بیچ میں لگ گیا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر سے ٹیک اپ کر، کبھی ادھر سے، آخر میں جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں کوفہ۔ اور کوفہ پہنچنے سے پہلے میرے عزیز دوستو، کوفہ پہنچنے سے پہلے بات ہے لمبی ہو جائے گی کہ کوفہ والوں نے کس طرح غداری کی، کس طرح دھوکہ دیا، اور وہ لوگوں کا کہنا تھا میرے یہاں کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں حالات کا جائزہ لے، اگر وہ اپنے قول میں سچے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ پر وہ لوگ بیعت کر رہے ہیں تو آپ اپنے مبارک آپ اپنے ہاتھ سے خط لکھیں، اور وہ خط کا میرے پاس جب آئے گا تب میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا کوفہ۔ وہ لوگ کہتا تھا میرے یہاں خلیفہ نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، یزید کے ہم بھی خلاف ہیں۔ بول سکتا ہے بہت سارے خطوط آئے، روایت کے اندر آتا ہے 18,000 جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے کوفہ میں، 18,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی۔ حالات دیکھے ٹھیک ہے، فوراً خط لکھا، امام حسین کے پاس جواب آیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف چل گئے۔ اب وہاں پر بیچ میں اور ٹیک اپ کرتے ہیں 42,000 فوجوں کے ساتھ، 10,000 فوجوں کے ساتھ، پھر دھیرے دھیرے فوج کے تعداد بڑھ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک کام کی جائے، یا تو مجھے واپس جانے دی جائے، یا پھر ہمیں اس یعنی یزید کے پاس لے جایا جائے، یا کسی دوسرے کی جانب ہمیں رخ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔
بادشاہ کے پاس ہم کو جانے دیجیے، ہم بادشاہ سے سلام مشورہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو مہلت نہیں۔ خط لکھ کر کے جب یزید کے پاس پہنچا وہ خط، تو یزید نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن شمر بن جوشن جو ہے، انہوں نے کیا کہا کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ مہلت دے رہے ہیں، اس کو ہرگز مہلت مت دیجیے۔ اگر آپ نے ایک موقع دے دیا پھر دوبارہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم پر حاوی ہو جائے گا، لہذا آپ لڑنے کی اجازت دیجیے۔ الغرض میرے دوستو، 7 تاریخ سے پانی دانا سب بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ منظر، وہ گھڑیاں، 7 تاریخ 7 محرم کو پانی بھی بند۔ آدمی اگر کھانا نہیں کھائے گا تو بچ سکتا ہے کچھ دن، لیکن پانی بھی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو کیا منظر، کیا گھڑی ہوگی، کیا لمحات ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آتا یہ ہے 9 تاریخ کے شام میں وہ لوگ اچانک لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں رات بھر کا مہلت دی جائے۔ میرے دوستو، رات میں امام حسین رضی اللہ عنہ چراغ کو گل کر کے تمام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہو، اور جو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں۔ یہ کہ بعد دیگر کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ایسے حالات میں یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے اور ہم لوگ چلے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ہم آپ کے ساتھ شہید ہو جائیں گے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، فجر کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور اس منظر میں صبح کو ایک بار امام حسین رضی اللہ عنہ پھر اعلان کرتے ہیں، سنو آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وہ یزید غلط ہے، وہ غلط کے ساتھ دے رہے ہیں، تم لوگ مجھے غلط کے ساتھ دینے کے لیے مجبور کر رہے ہو، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ الغرض یہ میرے عزیز دوستو، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ میدان کا منظر کیا کہیں، بات کتابوں کے اندر آتا ہے، یکے بعد دیگر جا رہے ہیں، ہر ایک انسان جانتا ہے اس گھڑی میں کہ ایک جائے گا کہاں۔ 42,000 کی تعداد ہتھیار ہے، اور یہاں پر کل 72 ہے، جن میں سے صرف 30-32 گھوڑے ہیں۔ میرے عزیز دوست اندازہ لگا سکتے ہیں، اور باقی سب پیدل ہے۔ ایسے منظر میں کوئی سہارا نہ ہو، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، مذہب اسلام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ سبق دے دیا ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک صاحب ایمان کے لیے، کہ ایک مسلمان اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے پر ایمان کی نہیں، اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے ایمان کی نہیں، اپنی جان اور مال کی قربانی دے سکتا ہے، آل اولاد کی قربانی دے سکتا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دے سکتا ہے، اپنے پورے خاندان لٹا سکتا ہے، لیکن ایمان کی قربانی نہیں، اور ایمان کی قربانی نہیں دے سکتا ہے، ایمان کی بازی نہیں ہار سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے، ظہر کا جمعہ کا دن تھا، نمازیں بھی ہوئی، ایک طرف جنگ چالی ہے اور ایک طرف نمازیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے زخم اتنے چوٹ تھے، 32 جو ہے تلواروں کے زخم تھے، اور 34 جو ہے بلم کے زخم تھے، اور بے شمار ایسے تیروں کے زخم تھے کہ اگر بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر ایک انگلی امام حسین رضی اللہ عنہ کے شریر میں رکھنا چاہتے تو رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس طرح سے زخم ہو گئے، اس طرح سے مار کھاتی تھی، اس طرح سے جو ہے وار کیے تھے زخمی سے، اتنے وار کے بعد جب بازو کٹ گئے تب جا کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ الغرض یہ عصر کا وقت ہے، 2 رکعت نماز مجھے پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ جو ہے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے سجدے میں گئے، اور اس ناپاک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گردن کو سر سے لگا دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، وہ منظر ہے، وہ گھڑی ہے، ساری آل اولاد کو قربان کر چکے ہیں۔ ایسے حالت میں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، اور ہم جیسے حسینی ہے جو 5 شب کی تو دور کی بات کبھی کبھی جمعہ میں غائب ہو جاتا ہے، یہ اوریجنل حسینی ہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، حسین سے محبت کرنے والے وہ ہیں جو تمام کار خیر میں